راجنپور کے ضمنی انتخابات کی بات کریں گے۔ راجنپور کے حلقہ N193 میں ضمنی انتخاب پولنگ کا عمل جاری ہے۔ نون لیگ کے عمار اویس لغاری، پیپلز پارٹی کے اختر حسن گورچانی اور پی ٹی آئی کے محسن لغاری سمیت 11 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقے میں ووٹنگ کے لیے 237 پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے۔ حلقے میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 3,79,204 ہے۔ مرد ووٹرز کی تعداد 2,06,495 جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 1,72,709 ہے۔ ووٹنگ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ راجنپور کے حلقہ N193 کی نشست پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی سردار جعفر لغاری کے انتقال پر خالی ہوئی تھی۔ جامپور N193 میں ضمنی الیکشن کے حوالے سے پولنگ جاری ہے۔ تلائی والا میں مسلم لیگ نون کے کیمپ میں گہما گہمی، ووٹرز اور کارکنوں کی بڑی تعداد کیمپ میں موجود ہے۔ لیگی کارکن اپنے امیدوار سردار عمار لغاری کی جیت کے لیے پرعزم ہیں۔ مزید اس متعلق بتا رہے ہیں رانا محمد سلیم۔ آج بالکل N193 میں اس وقت سیاسی مارکہ شروع ہو چکا ہے اور یہاں پر ووٹرز کی بڑی تعداد جو ہے اس وقت یہاں پر پہنچ چکی ہے۔ اس وقت میں پولنگ سٹیشن نمبر 12 تلائی والا پر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے مسلم لیگ نون کے پولنگ کیمپ میں موجود ہوں، جہاں پر کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور کارکن پرجوش ہے۔ یہاں پر کارکنوں سے بات کر لیتے ہیں، کیا کہیں گے جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے؟ الحمدللہ سے آج شیر کی جیت ہے الحمدللہ، اور بہت جذبہ ہے، عوام آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ شام کو جامپور کے عوام سرخرو ہوگی۔ جی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ انشاءاللہ شیر جیتے گا انشاءاللہ۔ اچھا مقابلہ تو ہے پرلا پی ٹی آئی والا بھی امیدوار مضبوط ہے، کیا سوئیں والا یہ والے نال صحیح گال کرینو کہ ساڈا بھی ارادے پکن سی انشاءاللہ شام کو شیر دی جیت ہو سی اور ساڈے سردار کاشف خان لغاری ہی یونین کونسل چو سرخرو تیزن اور انشاءاللہ جامپور کللا تے محمد پور تک، محمد پور لا تے داجل تک انشاءاللہ شیر دی جیت ہو سی۔ جی بالکل، اس وقت جو ہے مسلم لیگ نون کے کیمپ میں جو ہے کافی گہما گہمی نظر آ رہی ہے اور یہاں پر ووٹرز کی بڑی تعداد موجود ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر کارکنوں کا یہی کہنا ہے کہ آج جو ہے انشاءاللہ جیت جو ہے وہ صرف اور صرف شیر کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ گجرانوالہ میں پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کے سلسلے میں آج کارکن گرفتاریاں دیں گے۔ مقامی قائدین اور ٹکٹ ہولڈرز گرفتاریاں دینے سے کترانے لگے۔ بات کرتے ہیں زاہد اقبال رانا سے۔ جی زاہد۔ ہاں جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی جیل برو تحریک کے سلسلے میں آج گجرانوالہ کے جو کارکنان ہیں وہ سینٹرل جیل گجرانوالہ میں گرفتاریاں دیں گے۔ تو گزشتہ روز جیل برو تحریک کے غبارے سے اس وقت ہوا نکلی جب متعدد مقامی رہنماؤں، ٹکٹ ہولڈرز اور کارکنان کی جانب سے گرفتاریاں نہ دینے کا جب عندیہ دیا گیا تو اسی وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جیل برو تحریک کے حوالے سے ایک نیا جو پلان ہے وہ منظر عام پر آیا، جس کے مطابق جو پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آج سینٹرل پنجاب کی جو صدر ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد وہ گجرانوالہ میں پہنچیں گی اور یہاں پر جیل برو تحریک کی جو وہ قیادت ہیں وہ خود کریں گی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت کی جانب سے بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ریجن بھر سے 500 جو کارکنان ہیں وہ آج گجرانوالہ کی سینٹرل جیل میں جو ہیں وہ گرفتاریاں دیں گے، لیکن صورتحال بالکل مختلف دکھائی دے رہی ہے اور پی ٹی آئی کے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ صرف جو ہے وہ 200 کارکنان کی گرفتاری کا جو ٹارگٹ ہے وہ ٹکٹ ہولڈرز اور مقامی قیادت کو دیا گیا ہے، جبکہ 200 کارکنان کی گرفتاری کا جو ٹارگٹ ہے وہ کسی چیلنج سے کم دکھائی نہیں دے رہا ٹکٹ ہولڈرز کو۔ لیکن آج دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ کتنی بڑی تعداد میں جو ہیں وہ آج گجرانوالہ کی سینٹرل جیل میں جو ہے وہ گرفتاریاں دیتے ہیں۔ تو یہاں پر گجرانوالہ پولیس اور سینٹرل جیل کی انتظامیہ کی جانب سے تمام تر جو تیاریاں تھیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سابق چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار کے پی اے کا اقبالی بیان سامنے آ گیا۔ جاوید علی نے عثمان ڈار کے بھائی احمد ڈار کو 50 لاکھ کمیشن دینے کا اعتراف کر لیا۔ جاوید علی نے اعترافی ویڈیو میں کہا کہ N67 کی 4 یونین کونسل کے 5 ٹھیکیداروں سے 50 لاکھ جمع کیے۔ 3 ماہ سے عثمان ڈار کا ڈیولپمنٹ کے لیے پی اے تھا۔ سابق چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار کے پی اے کا اقبالی بیان سامنے آ چکا ہے۔ جاوید علی نے عثمان ڈار کے بھائی احمد ڈار کو 50 لاکھ کمیشن دینے کا اعتراف کیا۔ جاوید علی نے اعترافی ویڈیو میں کہا کہ N67 کی 4 یونین کونسل کے 5 ٹھیکیداروں سے 50 لاکھ جمع کیے۔ 3 ماہ سے عثمان ڈار کا ڈیولپمنٹ کے لیے پی اے تھا۔ اب یہ اقبالی بیان ہے جو کہ سامنے آ چکا ہے۔
مزید کیا کہا جاوید علی کی جانب سے آپ کو سنواتے ہیں۔ میں جاوید علی ولد طالب حسین سکھنا جوجہ علی خورد، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ بیان ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ میں 3 ماہ سے عثمان ڈار صاحب کا پی اے تھا ڈیولپمنٹ کے کاموں کا، جو ڈسٹرکٹ کونسل میں یونین کونسل آتی ہے اسٹارٹ میں۔ ان یونین کونسلوں میں سے دالت گڑھا، ہرڑ کونسل اور گول کوٹ تھی، ان کے میں سارے ڈیولپمنٹ کے کام میں دیکھتا تھا اور ٹھیکیداروں سے میرا پورا رابطہ تھا۔ اور میرا یہ کام دیکھ کر اور مجھے عثمان ڈار کے بڑے بھائی احمد ڈار نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اتنا کام کرتے ہیں تو میں آپ کو کوئی سرکاری نوکری دلاتا ہوں۔ انہوں نے کہا اپنے کو ڈاکومنٹ بناؤ اور ادھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جمع کراؤ۔ میں نے ادھر سے، میں تھوڑا کم پڑھا لکھا ہوں، میں نے ادھر سے انڈیا پبلک اسکول سے ایک فیک سرٹیفکیٹ بنوایا اور ڈومیسائل بنوایا، اور وہ میں نے اپنے ڈاکومنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جمع کروا دیے، اور اس سے مجھے احمد ڈار صاحب نے میرے آرڈر کروائے اور مجھے گورنمنٹ ایلیمنٹری ماڈل اسکول ڈالیے میں میرے آرڈر ہوئے، اور ادھر میں 10 تاریخ سے جوائننگ کی اور میں ادھر ڈیوٹی پہ جا رہا تھا۔ اور اس کے عوض میں ٹھیکیداروں کو جو کام تھے، ان کو ٹھیکیداروں سے مجھے کام ٹینڈر ملے، جن ٹھیکیداروں کو، ان ٹھیکیداروں میں باجوہ اینڈ کمپنی تھی جس کو 2 کروڑ کا ٹینڈر ملا تھا، اور اس سے 20 لاکھ روپے کمیشن لے کے میں نے احمد ڈار صاحب کو دی۔ اور دوسرا جو ٹھیکیدار تھا زین باجوہ، اس کے پاس بھی 50 لاکھ کا ٹینڈر تھا، اور اس سے بھی میں نے 5 لاکھ روپے کمیشن لے کے دی احمد ڈار صاحب۔ اور تیسرا جو ٹھیکیدار تھا خضر کنسٹرکشن، اس کے پاس 1 کروڑ کا ٹینڈر تھا، اس سے بھی 10 لاکھ روپے کمیشن لے کے دیا احمد ڈار صاحب کو۔ اور جو چوتھا کانٹریکٹر تھا بلال کانٹریکٹر، اس کے پاس بھی 1 کروڑ کا ٹینڈر تھا، اس سے بھی میں نے 10 لاکھ روپے کمیشن لے کے دیا احمد ڈار صاحب کو۔ اور جو 5واں کانٹریکٹر تھا اللیاقت بلڈر، اس کے پاس 50 لاکھ کا ٹینڈر تھا، اور اس سے بھی 5 لاکھ روپے کمیشن لے کر دی میں نے احمد ڈار صاحب کو۔ یہ ٹوٹل جو 4 یونین کونسلوں کی کمیشن تھی، یہ 50 لاکھ روپے تھی جو میں نے لے کے دی احمد ڈار صاحب کو۔ اور یہ این ایس آر کی جو ٹوٹل 28 یونین کونسلیں ہیں، ان 28 یونین کونسلوں میں 4 یونین کونسلوں پہ میں کام کرتا تھا، اور جو 24 یونین کونسلیں جو ایم سی میں آتی ہیں، اس کی خواجہ عمران لڑکا جو میرے سے کافی دیر پہلا کام کرتا تھا، وہ دیکھتا تھا۔ وہ پتہ نہیں 10% یا 15% یا 20% کمیشن لے کے دیتا، مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ معاملے پر بات کرتے ہیں، سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب اور میاں طاہر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بخاری صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ کل کی پریس کانفرنس کی کیا وجہ یہی تھی، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے، جس ڈٹائی کے ساتھ اب جھوٹ بولا جا رہا ہے، خیر یہ تو پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیڈرشپ جو ہے، خاص طور سے اس کے جو سربراہ ہیں عمران خان صاحب، ان کو تو بہت چھانٹ پٹک کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی ہر بات کو سیریسلی لیا جاتا ہے۔ انہوں نے کل جس طریقے کا نقشہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ اس کے ساتھ بہت تشدد ہوا ہے اور اس کے ساتھ پولیس نے یہ کیا ہے، اب اصل میں اس کا جو اقبالی بیان ہے وہ ساری کہانی کو بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر اگر اس چیز کا اعتبار کر لیا جائے جو وہ کہہ رہے ہیں، جو کہ ان کا ایک طرح کا اقبالی بیان ہے، تو پتہ چلا وہاں تو اندھی پڑی ہوئی ہے، وہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کے ہاتھ جو لگا وہ لے اڑا۔ ابھی تو یہ منظرنامہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک ایسا واقعہ جس کی حقیقت کچھ اور ہے اور اس کو ڈراماٹائز کر کے پیش کسی اور طرح سے کیا گیا ہے۔ غالباً یہ کور اپ آپریشن کرنے کی انہوں نے کوشش کی کہ بعد میں یہ کہا جا سکے کہ دیکھیں جی اس سے تشدد کر کے بیان لیا ہے، حالانکہ یہ بیان اس سے پہلے کا ہے۔ تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اب کیسے فیس کریں گے عثمان ڈار صاحب بھی اور خود عمران خان صاحب بھی، جنہوں نے اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کی کوشش کی جیسے بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اگر حقائق یہ ہیں تو پھر مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کیسے فیس کریں گے۔ اب چونکہ دنیا کو پتہ چل جائے گا، پورے پاکستان میں پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے کرپشن اور کس طریقے سے لوگوں سے یعنی کمیشنیں لی جاتی رہی ہیں، اور اگر یہی رواج رہا ہے اس دور میں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، پتہ نہیں پھر کہاں سے کہاں بات پہنچے گی۔ یہ تو ابھی ٹپ آف دا آئس برگ ہے، ابھی تو آغاز ہوا ہے لوگوں کے کنفیشنز کا، آگے دیکھیے بات کس طرف جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ میاں طاہر صاحب، کل جو عمران خان کے ساتھ جاوید علی بیٹھا تھا، آج اس کی جانب سے اعتراف کر دیا گیا ہے کہ عثمان ڈار کے بھائی احمد ڈار کو 50 لاکھ کمیشن دیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ یہ جو اقبالی بیان ہے، اس پہ دیکھیں انہوں نے عثمان ڈار نے اور عمران خان نے بیسیکلی عثمان ڈار نے عمران خان سے ریکویسٹ کی ہوگی، ظاہر ہے، تو انہوں نے ایک پریمپٹ کوشش تھی ان کی پریمپٹیو کہ اس کو پہلے سے کاؤنٹر کیا جائے، کیونکہ ان کو ظاہر پتا تھا کہ بیان کیا ریکارڈ ہو چکا ہے۔
اقبالی بیان جو ہوتا ہے دفعہ 164 کی جو بیان ہوتا ہے اس کی قانونی حیثیت ہوتی ہے، وہ مجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے اور وہ عدالت میں ہوتا ہے، وہ کہیں پولیس اور اس کا بیان نہیں ہوتا کہ جسے عام معنوں میں انڈر ڈیورس کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ تو خیر اب یہ بالکل ہی مختلف کہانی ہے، جو کل سامنے آئی تھی اور جو آج آئی ہے، اب اس پہ عدالت نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن میں تو کل والی جو بات ہے، جو کل انہوں نے پریس کانفرنس کی، ان کو ساتھ بٹھا کے عمران خان صاحب کی بات پہ میں بات ضرور کروں گا کہ عمران خان صاحب نے وہ بات بھی کر دی جو وہ خود نہیں کہنا چاہتا تھا۔ مطلب انتہائی شرمناک بات کہ اس کی اہلیہ، اس کی بیوی سے متعلق جو ظاہر ہے کہ وہ شوہر ہے، وہ خود بھی نہیں کہنا چاہ رہا، اور عمران خان صاحب نے ایسے اس کو بیان کر دیا کہ انہیں کوئی ہچکچاہٹ بھی نہیں ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے سوچا کہ ایک خاتون جو اس بندے کی، جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس انسان کی وہ اہلیہ ہے، اس کی عزت ہے، اور اس کی اپنی ظاہر ہے وہ خاتون ہے، اس کی اپنی عزت ہے، اس کو آپ نے تار تار کر دیا پوری دنیا کے سامنے، اور کس ثبوت کے ساتھ کیا ہوگا؟ مطلب وہ بندہ خود یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ میری بیوی کے بارے میں اس طرح کی پولیس یا جو انویسٹیگیٹو لوگ تھے، انویسٹیگیشن کرنے والے، وہ کہنا چاہ رہے تھے یا انہوں نے کہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اس کو بیان کر دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ تو خود نہیں بتا رہا، اسے بتانا چاہیے تھا، اصل میں یہ ہوا تھا۔ تو یہ بڑا ہی ایک میرا خیال ہے کہ اس میں بڑی احتیاط لوگوں کی عزتوں کے بارے میں، جو کہ عمران خان صاحب اکثر نہیں رکھتے، کسی کی عزت کا پاس نہیں رکھتے، وہ ان کا اپنا کارکن ہو، ان کا اپنا قریبی ساتھی ہو، جس طرح سے انہوں نے کہا تھا شہباز گل کے بارے میں۔ شہباز گل نے بعد میں کلیئر بھی کر دیا کہ ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن عمران خان آج بھی اس پہ مصر ہے، جب بھی ذکر کرتے ہیں اسی انداز میں کرتے ہیں، وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کی عزت کو اسی طرح وہ اچھالتے ہیں۔ اسی طرح سواتی، اعظم سواتی کے بارے میں وہ بڑھا چڑھا کر بات ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو اب یہ جو لوگ ابھی جیل برو تحریک ہے، اس کے بارے میں بھی وہ اسی طرح کے الفاظ پرسوں استعمال کر گئے تھے کہ لوگوں کو ننگا کیا گیا ہے۔ اب پتہ نہیں اس معاملے میں ان کا اپنا کوئی ان کو کوئی اس میں کوئی وہ حد اٹھاتے ہیں یا کیا مسئلہ ہے کہ وہ ہر بندے کو ننگا کرنے کی بات کر دیتے ہیں اور بغیر کسی پروف اور ثبوت کے کر دیتے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے اس معاملے میں بھی کیا تھا۔ تو یہ جو بندہ اس وقت بول رہا ہے، دیکھیں یہ اس وقت ایک ایک چیز کی ڈیٹیل تو دے رہا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ کتنے کا ٹھیکہ تھا اور اس میں کتنا کمیشن بنا اور کتنا اس نے وصول کر کے آگے پہنچایا۔ تو وہ اب دیکھیں یہ عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ کیس چلے گا۔ لیکن یہ ہے کہ پریس کانفرنس جو کل کی ہوئی تھی وہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پریمپٹیو ایفرٹ تھی جو انہوں نے کر لی۔ اب یہ قانون اپنا راستہ لے گا، اور مجھے تو اس پریس کانفرنس پہ زیادہ افسوس تھا۔ یہ تو خیر اقبالی بیان ہے، یہ عدالت نے دیکھنا ہے۔ اچھا بخاری صاحب، پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس اعترافی بیان کے بعد عثمان ڈار کی جانب سے پریشرائز کیا ہو اور کل کی پریس کانفرنس میں بٹھایا گیا ہو؟ کہ کل کی پریس کانفرنس کی وجہ تو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے، کیونکہ عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ بہت ہی اعتماد کے دوست ہیں خان صاحب کے، اور وہ کافی دیر سے دوست ہیں، اور ان کو کور اپ کرنے کے لیے خان صاحب کسی بھی حد تک جائیں گے۔ لیکن جس طریقے سے میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ دوسروں کی عزت اچھالنا صرف اپنے آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے یا اپنے کسی کور اپ آپریشن کے لیے، یہ ایک اچھا اقدام نہیں ہے۔ اور یہ اگر ایک پارٹی کے سربراہ کی طرف سے آئے جو 4 سال تک پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہو، جسے پتا ہو کہ کس طریقے سے بعد میں چیزیں باہر نکلتی ہیں اور پھر شرمندگی کا باعث بنتی ہیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ اس موصوف نے، جن کو کل انہوں نے ساتھ بٹایا تھا، نہ تو کسی کے خلاف پرچہ کرانے کی کوشش کی، نہ جا کے کسی کے ہاں کمپلینٹ کی انہوں نے، بس اچانک وہ وہاں سے تشدد کے فوراً بعد جو ہے وہ زمان پارک پہنچ گئے اور وہاں بیٹھ کے عالی شان طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ جناب میرے ساتھ تو بڑا تشدد ہو گیا ہے۔ لیکن تشدد کی حد تک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو پھر ان کی اہلیہ کے اور ان کے وہ کپڑے اتارنے کی باتیں کی ہیں خان صاحب نے، وہ میاں صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ کچھ عادی ہو گئے ہیں۔ جس بھی شخص کو جیل کا ایک دن بھی چکر لگانا پڑے وہ پھر بعد میں اپنی عزت بچاتا پھرتا ہے، کیونکہ خان صاحب نے اس کے کپڑے تو اتروا دینے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی روش ٹھیک نہیں ہے میرے خیال سے۔ یہی کچھ ہم نے دیکھا، اعظم سواتی کا تذکرہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا، اس کے بعد شہباز گل اس سے پہلے ہے، پھر فواد چودھری صاحب، پھر شیخ رشید صاحب، یہ سب کے بارے میں جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ
सब जो है वो झूठ पे मबनी है। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि लोगों ने ये तासुर देने की कोशिश की आदम स्वाति साहब को कि देखिए वो वीडियो जो आपके बारे में चलाई गई है वो जाली है, लेकिन वो कसम खा के कह रहे हैं कि नहीं वो असली है। आप ये तो हाल है इनकी लीडरशिप की, विजडम का और इनकी गैरत और हमीयत का, तो फिर क्या बात कर सकता है आदमी इसके बारे में। ये जो फ्रॉड है, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इस शख्स ने जिस तफसील से सब कुछ बयान किया है, उसके बाद तो इसके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए, चूंकि रिश्वत लेके देने वाला, रिश्वत लेने वाला, ये दोनों एक ही तरह के मुजरिम हैं। ये जान बचाने का जो नया एक स्टाइल इजाद किया है। ठीक है सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया दे रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।